بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی مزاج ہے کہ جب مقابلے کی حالت ہو، ایک طرف آپ کا مخالف ہو، آپ کا دشمن ہو، تو اس وقت جو بھی آپ کی سپورٹ کر رہا ہو، جو آپ کی حمایت کر رہا ہو، اس کے لیے ہمدردی کے جذبات انسان کے دل میں آتے ہیں۔ اس وقت بہت ساری خامیوں کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا، یا متوجہ ہوتا ہے تو ان کا اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ اس وقت آپ کا ہم و غم، آپ کی پریشانی، آپ کے لیے جو چیز سب سے مہم ہوتی ہے وہ اپنے مخالف، اپنے مقابل اور اپنے دشمن کو شکست دینا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ بعض اوقات خود دشمن اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ آپ کا اپنا بن کے آپ کے پاس آتا ہے، اور وہ آپ کا ہمدرد بھی بن رہا ہوتا ہے، وہ دشمن پر زور و شور سے حملے بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات میں اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اس وقت جو سیاسی دنگل بنا ہوا ہے، جو پاکستان کا میدان بنا ہوا ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، سیاست ہو، سب اسی ہتھیار سے اور اسی ہنر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اپنے افراد کو مخالف پارٹی میں بھیجنا، مخالف گروہ میں بھیجنا، اور پھر وہ وہاں سے انہی پر حملے کر رہے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے یہ کام بہت پرانا ہے، اپنے صحافی خریدے ہوئے ہیں، وہی صحافی بعض اوقات آپ پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن وہ جہاں خاص لائن دینی ہے آپ نے، تو وہاں پر وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اس کے علاوہ اسے اجازت ہے وہ آپ کی ایسی کی تیسی کر، لیکن وہ ریڈ لائنز کے اندر رہتے ہوئے۔ یہ ایک دنیا کی سیاست میں، دنیا میں ایک بہت ہی عام چیز ہے، یعنی اس چیز کو پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کو اگر ہلکی سی بھی سیاست کی الف با کا پتہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ چیز یعنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل دینے کی، کوئی مثالیں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحافت میں بھی ایسی ہوتا ہے، سیاست میں بھی ایسی ہوتا ہے، مختلف اسٹیبلشمنٹ کی چالوں میں یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے بندے گھسا دو سامنے والے میں، وہ ان کی ہمدردیاں لے، اور ہمدردیاں وہ آپ پر حملے کر کے لے۔ جب این ٹائم آئے جہاں پر آپ کو اس کی ضرورت ہے، وہ وہاں پر آپ کا کام نکال دے گا، وہ وہاں پر آپ کا جو مخالف ہے، جن کا وہ ابھی ہمدرد بنا ہوا ہے، ان کی پشت میں وہ خنجر گھوم دے گا۔ ایسی مثال اس شخص کی ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ظاہراً یہ اللہ یاری، آپ کو یہ لگتا ہے کہ مکتب تشیع کا دفاع کر رہے ہیں، ہمیں کیا مسئلہ جو مکتب تشیع کا دفاع کر رہے ہیں ہم اس کی مخالفت کریں؟ آخر وہ ہمارا نقصان کیا کر رہا ہے؟ ہمارا وہ کوئی نقصان نہیں کر رہا، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ ہمارے مکتب کا دفاع کر رہا ہے، لیکن یہ مکتب کا دفاع اسی طرح کر رہا ہے جس طرح ایک دشمن اپنا آدمی آپ کے اندر بھیج دے جو اس پر حملے کر رہا ہے، لیکن آپ کی بنیادوں کو کاٹ رہا ہے، آپ کی پشت میں خنجر گھوم رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو مکتب تشیع کے حامی ہیں، یا جو مکتب تشیع کے ستون ہیں، یا یہ کہوں کہ جو مکتب تشیع کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو اہل بیت کے محب ہیں، جو اہل بیت کے عاشق ہیں، جو اہل بیت والے ہیں، ان کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے؟ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں نا جو خطرے کے الارم ہوتے ہیں، جو بج رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان خطرے کی گھنٹیوں کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہم اس جوش و خروش میں جو یہ ہمارے دشمنوں پر حملے کر رہا ہے متوجہ نہیں ہو رہے۔ اور یہ وہ غلطی ہے کہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ مسلمانوں نے اور ہم نے اس سے نقصان اٹھائے ہیں، اور نقصان اٹھاتے آ رہے ہیں۔ ہماری سادہ عوام، سادہ لوہ جوان بہت جلدی اس دھوکے میں آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اہل بیت کے مکتب کا ہر سرزمین پر جو ماننے والا یہ شخص اس کا دشمن ہے۔ اگر ایران کی بات آئے تو ایران میں مراجع کا یہ دشمن، ایران میں سید علی خامنئی جیسی شخصیت کا یہ دشمن۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ سید علی خامنئی سیاسی شخصیت اور سیاست کی وجہ سے مخالف ہے، یہ بتائیں ایت اللہ بہجت جیسی پاکیزہ ہستی جن کے تقوی کی مثال ان کی دشمن دیتے ہیں کہ اس بندے کی عبودیت، اس بندے کی بزرگی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کہ دنیا کی ذرہ بھر محبت اس میں نہیں ہے، اس ایت اللہ بہجت کے بارے میں یہ بندہ کتنی توہین کرتا ہے، کتنی گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے۔ آپ مخالف ہو سکتے ہیں،
آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے کسی بات پر، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ آپ گالیاں دیں، آپ توہین کریں، آپ بدتمیزی کریں۔ نہ اہل بیت کا طریقہ ہے، نہ اہل بیت کے ماننے والوں کا یہ طریقہ ہے۔ عراق میں جائے، سید علی سستانی کا یہ سب سے بڑا مخالف ہے، وہاں پر جتنے انقلابی جوان ہیں ان سب کا یہ شخص مخالف ہے۔ آگے چلیں، یمن میں، یمن کے سادات کا، وہاں کے حوثی مجاہدین کا یہ شخص دشمن ہے۔ لبنان میں جائیں، سید حسن نصر اللہ کی انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کرتا ہے سید بزرگوار کے بارے میں۔ اب جو شخص اس سید بزرگوار کے بارے میں اتنے گھٹیا لفظ استعمال کریں، ہم اس کا احترام کیسے کریں؟ یہ کوئی مخالفت، علمی مخالفت نہیں ہے۔ اس خناس کی مخالفت اہل بیت کی محبت میں ہم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دشمنی کر رہا ہے نا، مخالفت نہیں کر رہا، یہ گھٹیا پن پر اترا ہے۔ اسی طرح قاسم سلیمانی، جس کے مخالف اور دشمن جس کی تعریفیں کر رہے ہیں، جس نے داعش کو نابود کر دیا، اس کی بنیادیں اکھیڑ دیں، اس کے بارے میں یہ کتنے گھٹیا الفاظ استعمال کرتا ہے کہ قابل بیان نہیں ہے۔ اور کس کس کو چھوڑیں گے؟ فلسطین کے مظلوموں کی بجائے اس کی کہ یہ حمایت کرے، ان کی توہین بھی کرتا ہے اور ان کی مخالفت بھی کرتا ہے۔ اب آ جائیں اہل بیت کے دشمنوں کی، تو اہل بیت کے دشمنوں میں مثال کے طور پر امریکہ کی جب بات آئے تو یہ سب سے پہلے اس کی حمایت کر رہا ہوتا ہے۔ اسرائیل کی بات آئے تو وہ کوئی نہ کسی طریقے سے ہمدردیاں اور اس کے بارے میں ہمارا دل نرم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ برطانیہ کے بارے میں بات آئے، باقی جتنے بھی یہ شیطان ممالک ہیں جو مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ پاکستان کے داخلی مسائل میں بھی دیکھیں کہ جو شخصیت جس کا کردار بھی پاکستان میں مثبت ہے، یہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں یعنی کون بچہ ہے کہ جو اہل بیت کا ماننے والا اور یہ اس کا دشمن نہ ہو، یا جو اہل بیت کا دشمن ہو اور یہ اس کے بارے میں ہمدردی نہ رکھتا ہو۔ ان سب خطرات کے باوجود یہ سارے جو خطرے کے الارم بج رہے ہیں، ان سب کو ہم چھوڑ دیں، اس کی طرف توجہ نہ کریں، اور صرف یہ کہ یہ اہل بیت کا دفاع کر رہا ہے جی جا کر۔ وہ دفاع بھی کیسے کر رہا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، اس نے کہیں کسی سے شکست نہیں کھائی۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی بھی وجہ اس کا علم نہیں ہے، وہ ایک مہارت ہے۔ وہ مہارت کسی ذاکر کو دے دیں، کسی چھوٹے سے چھوٹے مناظر کو دے دیں جو اچھا بول سکتا ہے، تو وہ اپنے مخالفین کی ایسی کی تیسی کر دے۔ وہ مہارت کیا ہے؟ وہ ہنر کیا ہے؟ وہ ہنر یہ ہے کہ چینل آپ کا اپنا ہے، جس مخالف نے بھی آنا ہے اس نے پہلے آپ سے رابطہ کرنا ہے، آپ سے ٹائم لینا ہے، اپنی تفصیل بتانی ہے، اپنا موضوع بتانا ہے، آپ نے اس کی ساری معلومات لے کر اس پر ابتدائی واٹس ایپ پر بحث مباحثہ کر کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس موضوع پر کتنا علم ہے، اس کی دلیلیں کیا ہیں، وہ ساری پوچھ کے آپ تیاری کر کے اپنی مرضی کا ٹائم دیتے ہیں۔ جب میدان صحیح ہے تو وہاں پر قاضی بھی آپ ہیں اور ملزم بھی آپ ہیں، مقابلہ بھی آپ نے کرنا ہے، فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے، اگلے کو ٹائم بھی آپ نے دینا ہے۔ جہاں پر پھنس جائیں تو وہ بڑے طریقے سے اس کا اگلے کا ٹائم بھی لے لیں، اگلے کو روک بھی لیں۔ وہ ساری شرائط، سارا میدان آپ کا اپنا ہے۔ تو کون ہے کہ جو اس میدان میں نہ جیت سکے؟ کوئی بہت ہی نکما ہو جو اس طرح کی صورتحال میں نہ جیت سکے۔ اور اگر اس سے یہ ہنر، یہ گر لے لیا جائے، یہ ٹیکنیک لے لی جائے، تو یہ جا کر پھنسا ہے، خراب ہوا ہے۔ اس نے بعض جگہ عربی میں گیا ہے، بھاگنا پڑا ہے اسے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر اس کا اپنا گراؤنڈ نہیں تھا، کسی اور کے پاس گیا، کسی اور چینل پر گیا، وہاں پر شرائط اس کے ہاتھ میں نہیں تھی، اگلے کی کال نہیں کاٹ سکتا تھا، اگلے کو خاموش نہیں کر سکتا، تو ذلیل ہوا، بھاگنا پڑا۔ اب اسے سمجھ آ گیا، اب کسی اور چینل پر یہ نہیں جاتا، اپنے چینل پر سب کو بلاتا ہے۔